السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے لائک کومنٹ شیئر ضرور کیا کریں۔ آج ہم آپ کو دھاتوں کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے کہ دھاتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ مین دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مکینیکل خصوصیات اور دوسری طبعی خصوصیات۔ اب مکینیکل خصوصیات سے مراد دھاتوں کی سختی، نرمی، توڑ پھوڑ اور مضبوطی چیک کرنے کے عمل کو مکینیکل خصوصیات کہتے ہیں۔ مکینیکل خصوصیات چند ایک آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر ایک سخت پن۔ سخت پن کیا ہے؟ اس عمل میں دھات کی سختی وغیرہ کو سٹیل کی گولی کی مدد سے یا دباؤ دے کر دھات کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر گولی تعین شدہ لوڈ سے زیادہ دھات کے اندر دھنس جائے تو دھات نرم تصور کی جاتی ہے، اور سخت دھاتوں میں مثلاً ڈائمنڈ وغیرہ سخت دھاتوں میں آتی ہیں۔ دوسرا نرم پن ہوتا ہے۔ نرم پن ایسا عمل جس میں کوئی دوسرا مٹیریل آسانی سے دھنس جائے، مثلاً ایلومینیم، سیسا وغیرہ۔ پھر تیسرا پھوٹک پن۔ پھوٹک پن کیا ہوتا ہے؟ ایسا عمل پھوٹک پن ہوتا ہے ایسا مٹیریل جس کو توڑا موڑا جائے تو وہ جلد ٹوٹ جائے، مثلاً کاسٹ آئرن، سخت سٹیل وغیرہ، کہ اس کو جب ہم موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ مڑے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، یہ پھوٹک پن کہلائے گا۔ پھر تار پذیری۔ تار پذیری ایسا مٹیریل جس میں سے تاریں کھینچی جا سکتی ہوں، مثلاً تانبا، ایلومینیم وغیرہ، جس کی تاریں بنائی جاتی ہیں، وہ تار پذیری کہلاتی ہے۔ پھر ورق پذیری۔ ورق پذیری ایسا مٹیریل ہوتا ہے جس کو کوٹے پیٹے بغیر پتلا کیا جا سکے، مثلاً تانبا، مائلڈ سٹیل وغیرہ، جن کی یعنی چادریں بنائی جاتی ہیں جن دھاتوں کی۔ پھر اس کے اندر لچک پن۔ لچک پن کیا ہے؟ ایسا مٹیریل جس پر قوت لگا کر اس کو موڑا جائے تو وہ تیر کمان کی شکل اختیار کر لے، اور جب اس کو چھوڑیں تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے، تو اس کو ہم لچک پن کہیں گے۔ پھر آ جاتا ہے مضبوطی۔ دھاتوں کی خاصیت جو بیرونی قوتوں کے زیر اثر ٹوٹ پھوٹ نہ سکے، مثلاً مائلڈ سٹیل، تانبا، ایلومینیم وغیرہ۔ پھر دوسری جو ہے خصوصیت وہ طبعی خصوصیات ہے۔ یہ آپ کو میں نے مکینیکل خصوصیات کے بارے میں بتائی ہیں، اب طبعی خصوصیات۔ اب دھات کا گاڑھا پن طبعی خصوصیات ہوتا ہے۔ جو دھات جتنی گاڑھی ہوگی وہ دھات وزن میں اتنی ہی زیادہ بھاری ہوگی۔ اس لیے دھات کی کثافت کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر دھات کا درجہ حرارت بھی مختلف ہوتا ہے۔ بعض دھاتیں تھوڑے درجہ حرارت پر پگھل جاتی ہیں اور بعض دھاتیں زیادہ درجہ حرارت پر پگھلتی ہیں۔ تو دھاتوں کی پہچان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ایک اچھے فیبریکیٹر یا ویلڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دھاتوں کو شناخت کرنے کا عملی تجربہ رکھتا ہو، تاکہ جس دھات کو ویلڈ کرنا مقصود ہو اس کو پہچان کر ویلڈنگ کا صحیح طریقہ عمل اختیار کر سکے۔ چنانچہ ویلڈر کو دھاتوں کی پہچان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ دھاتوں کو پہچاننے کے لیے چند ایک اصول میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر ایک رویت، یعنی دیکھ کر۔ اس میں دھات کو رنگ، چمک اور سطح پر موجود خراشوں کے نشان سے دھات کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً لوہا سیاہی مائل ہوتا ہے، جبکہ تانبا سرخی مائل اور ایلومینیم سفیدی مائل۔ اس طرح سٹین لیس سٹیل کی سطح چمکدار ہوتی ہے، جبکہ کاسٹ آئرن دیکھنے میں کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ توڑ کر شناخت کا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں دھات کو توڑ کر یا چھینی وغیرہ سے کاٹ کر اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میں دھات کے ذرات کو دیکھ کر دھات کو پرکھا جاتا ہے۔ سخت دھات کاسٹ آئرن کے ذرات جو موٹے موٹے ہوتے ہیں صاف نظر آتے ہیں۔ پھر تیسرا
ग्राइंडिंग व्हील पर रगड़ कर शनाख्त करने का तरीका। इस तरीका में धात को ग्राइंडिंग व्हील से जब रगड़ते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। इन चिंगारियों के रंग ढंग से और इनकी चौड़ाई लंबाई से धात को परखा जाता है, लेकिन इस टेस्ट में ग्राइंडिंग व्हील की शनाख्त और रफ्तार को भी मद्देनज़र रखा जाता है। फिर गैस मशल से गर्म करके शनाख्त करने का तरीका। धातों को गैस मशल फ्लेम से गर्म करके इनकी रंगत में तब्दीली से भी धात को शनाख्त किया जा सकता है। मसलन लोहे को गर्म करें तो यह अपना रंग तब्दील करता है, जबकि एलुमिनियम को गर्म करें तो यह अपना रंग तब्दील नहीं करता, जैसा कलर होता है वैसा ही रहता है। वेल्डर ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस की मशल की लाड़ से धात की सतह पर थोड़ी सी जगह को गर्म करके या पिघलाकर और पिघलने के अंदाज से या गर्म होकर रंग तब्दील करने के एतबार से धात की परख की जा सकती है। फिर वज़न का तरीका। धातों को इनके वज़न से भी शनाख्त करते हैं। मसलन आहनी धातें यानी फेरस धातें भारी होती हैं, जबकि गैर आहनी यानी नॉन फेरस धातें वो वज़न में हल्की होती हैं बनिस्बत फेरस धातों से। जैसे लोहा और फौलाद भारी होता है, जबकि एलुमिनियम, तांबा और कली वगैरह वज़न में हल्के होते हैं।